یا سیدہ یا فاطمہ یا رازیہ یا مرضیہ، وہ گوہر جو خدا نے ان اولیاء کو عطا کیا. یہاں پورے دنیا اسلام میں ایک بی بی کا شعور، ایک خاتون کا شعور تمام عالم پر برتری پیدا کر لیتا ہے. حضرت سیدہ اسی مدینے میں، خاموش مدینے میں، جہاں پر زیادہ اکثریت لا تعلق بیٹھے ہوئے ہیں، بعض خوف کی وجہ سے، بعض مصلحت اندیشی کی وجہ سے، بعض کس بنا پر. 2 مہینے پہلے کی بات بعضوں کو یاد نہیں ہے، آغا صاحبان کو، اور 4 حامی ہیں، وہ بھی خاموش، بولنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ان میں سے. 4 مرد خاموش اور ایک بی بی جو تنہا احتجاج کر رہی ہے. کبھی مدینے میں جا کر مردوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے کہ نکلو، ولایت کی حمایت کا زمانہ آیا ہے، دفاع کا وقت آیا ہے. کوئی نہیں نکلتا باہر. بڑی بڑی علمی شخصیتوں کو بی بی نے جا کر کہا کہ نکلو باہر، اسلام سے تم نے عزت پائی ہے، اسلام سے تم نے شہرت پائی ہے، آج کم از کم حق ادا کرو اس کا. نہیں آئی. حضرت ایک بہت بڑی شخصیت کو کہا کہ آپ تو 2 مہینے پہلے غدیر میں موجود تھے، آ کر 2 مہینے پہلے کی بات کو آ کر گواہی. تو اس نے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے. وہیں پر بی بی نے دعا کی اس کے لیے کہ ضعیف ہو جائے، اور اسی وقت اس کا حافظہ ختم ہو گیا. جو چیزیں یاد بھی تھی وہ بھی بھول گیا، چونکہ اس نے ایک بہانہ کیا تھا کہ مجھے یاد نہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آئی بات. خدا نے وہی کام کیا، اس کے بعد بھول گیا سب کچھ. وہ کس طرح سے دفاع کیا. دیکھیں حضرت سیدہ نے جو اقدامات کیے، عالی ترین شعور کا ثبوت دیا حضرت سیدہ نے. یہ حدیثوں نے حضرت سیدہ کو نہیں اوپر پہنچایا، وہ کرامت و شرافت حضرت سیدہ تھی جس کی وجہ سے یہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں. حدیثیں حضرت سیدہ کا تعارف کروا رہی ہیں، نہ کہ چند روایات کی وجہ سے مقام حضرت فاطمہ اتنا بلند ہو گیا. یہ روایات تعارف کے لیے آئی ہیں، پہچانوانے کے لیے آئی ہیں. دیکھیں شعور حضرت سیدہ کا، اس شعور کے سامنے مرد کچھ بھی نہیں کر سکے. ایک بالکل معمولی سے حادثے کو تاریخ کا بہت بڑا دستاویز قرار دیا حضرت سیدہ نے. بہت معمولی سا ایک واقعہ جس کو نظر انداز کر دیتی تو اصل شاید نام بھی نہ ہوتا تاریخ میں اس کا، اگر حضرت سیدہ اقدام نہ کرتی. اور اس ماجرا کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑے شعور کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ایک باشعور خاتون اور ایک باشعور بی بی کے اقدامات کو سمجھنے کے لیے بھی شعور کی ضرورت ہے. بے شعوروں کو نہیں سمجھ میں آتی. بے شعور اگر ہو جائے انسان، نام بی بی کا ہوتا ہے، قصہ لکڑیارے کا ہوتا ہے. ہمیں اگر واقعا میں بارہا عرض کیا ہے کہ خواتین کتنا وقت صرف کرتی ہیں ان چیزوں پر، اور پھر ایسے نامعقول مسائل اس میں بیان کرنا کہ اگر یہ نہ پڑھا تو گھر کو آگ لگ جائے گی، اور یہ نہ پڑھنا تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. یہ اہل بیت کا تعارف کرایا لوگوں کے سامنے کہ اگر ان کا کتاب نے پڑھی تو آپ کے گھر کو آ کر جلا دیں گے، آگ لگا دیں گے. اہل بیت لوگوں کے گھر جلانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں نے اہل بیت کے گھر جلائے ہیں. اس بی بی کا گھر لوگوں نے جلایا ہے، یہ بی بی کسی کا گھر نہیں جلاتی. یہ جلتے ہوئے آگ کو بجھانے کے لیے. وہ شعر ہے نا اس میں کہ لی خمسۃ اطفی بہا نور الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. یعنی یہ بی بی تو آگ ٹھنڈی کرتی ہے، ان کے ذکر سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ بی بی تو آگ لگانے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ بی بی آگ بجھانے کے لیے. اس نے تو خود امت کے ان چیزوں پر وقت صرف کرنے کے بجائے آئیں خود حضرت زہرا کا خطبہ پڑھا کریں. انہی مجالس میں پڑھا ہے آج تک حضرت زہرا کا خطبہ، لکڑیارے کے قصے کے بجائے آئیں بی بی کا خطبہ پڑھیں اور پڑھ کر اس کو سمجھیں کہ بی بی اس میں کیا کہہ رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں. خود کلام خود بی بی کا اپنا کلام ہے.
نہ کہ فلاں نے کہا اور سنا اور جس کا نہ کوئی مدرک ہے نہ سارے نہ پاؤں ہے کوئی. خود بی بی کا اپنا خطبہ پڑھیں, بی بی کیا فرما رہی ہیں اس خطبے میں اور کیا کیا اس بی بی نے. شعور دیکھیں حضرت سیدہ کا. یہ عہد کریں, طے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, اور اگر یہ نیت نہیں ہوئی, یہ ارادہ نہیں ہوا اپنے آپ کو بدلنے کا, اس وقت کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اس وقت ہم کوشش کریں کہ دین کو بدلیں, خدا نخواستہ سیرت کو بدل دیں, قرآن کو بدل دیں, اور حضرت سیدہ کو بدلنے کی کوشش کریں گے, نہ کہ خود بدلیں گے, اور یہ ظلم ہوگا. دیکھیں بی بی نے کس شعور سے کام لیا. ایک غلطی, البتہ ظاہر ہے جب انہوں نے وہ اقدام کیا ولایت کے خلاف, غلطی کی, اس غلطی کو غلطیوں سے پھر چھپانے کی کوشش کی. جب انسان ایک غلطی کرتا ہے پھر ہزار غلطیاں اور کرنی پڑتی ہیں اس غلطی کو چھپانے کے لیے. یہ تو ایک عام سی چیز ہے. جیسے جھوٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ اور ساتھ اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بولنا پڑتا ہے انسان کو. یہ ہر غلطی میں ایسے ہے. ایک غلط قدم, اس کے لیے 100 غلط قدم اور اٹھانے پڑتے ہیں. انہوں نے غلطی کی, اس غلطی کے اوپر غلطیاں ہی کرتے گئے, اور ظاہر ہے جہاں تک جائیں گے پھر تاریخ جائے گی, غلطیاں ہی کرتے جائیں گے. غلطی یہ کی کہ انہوں نے وہاں کے ولایت جو امیر المومنین کے لیے تھا اور اس کے تحت حکومت امیر المومنین کا حق تھا وہ لے لیا. ظاہر اب اس کے سارے آثار بھی انہیں مٹانے تھے. ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ فدق, ایک باغ تھا کھجوروں کا مدینے سے باہر, جو پیغمبر اکرم نے دیا اپنی بیٹی کو. سنا ہوا ماجرا ہے نا ہمارا, فدق سب آشنا ہے, لیکن اب توجہ کرنا جہاں پر کہ اگر یہی ماجرا فدق شعور کے ساتھ اگر فدق کو دیکھیں تو کیا فدق کے معنی بنتے ہیں, اور اگر شعور کے بغیر دیکھیں تو فدق کیا چیز بن جاتی ہے. یہ پہلا باغ نہیں تھا جو چھینا گیا, اس سے پہلے بھی خوب بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, بہت سارے تاریخ بھری ہوئی ہے انبیاء کی اور ائمہ کی جس میں یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. خوب یہ بھی ایک واقعہ تھا جس میں ایک باغ تھا کھجوروں کا, وہ لے لیا انہوں نے واپس. یہ غلطی کی. حضرت سیدہ نے ان کی اس غلطی کو بدل دیا ایک بہت بڑے احتجاج میں, اور پوری تاریخ میں ان کو رسوا کر دیا, قیامت تک ان کو رسوا کر دیا اسی ایک غلطی سے ان کی. یہ ایسا کام تھا جس سے چشم پوشی بھی کی جا سکتی تھی, چونکہ فدق ایک کھجوروں کا ظاہری باغ, جس کو ہم کہتے ہیں مال دنیا مثلا. یوں نہیں تھا کہ فدق کی اتنی بڑی درآمد تھی اور جس سے اہل بیت کے گزر اوقات ہوتی تھی, اور اہل بیت کے ہاں اب فقر و فاقہ شروع ہو گیا نا. جب فدق تھا, فدق کی درآمد آتی تھی تو بھی اہل بیت کے گھر میں وہی ماحول تھا جو فدق چھین لینے کے بعد بھی وہی تھا. یعنی یوں نہیں تھا کہ فدق کی درآمد سے وہاں پر حلوے پکتے تھے اور وہاں چکن بنتے تھے اور وہاں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھی نا. فدق جب تھا بھی تو بھی گھر میں مہمان آ جاتا تھا, اور حضرت امیر المومنین گھر میں مہمان لاتے تھے اور حضرت سیدہ سے پوچھتے تھے کہ مہمان کے لیے کچھ ہے, تو حضرت سیدہ کہتے ہیں کہ آج تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے, تو مہمان کے لیے کیا ہوگا. گھر خاندان اہل بیت یوں تو نہیں کہ ایک پراپرٹی تھی, ایک جاگیر تھی, اور ایک جاگیردارانہ ان کا تصور تھا کہ ہماری پراپرٹی, ہماری جاگیر ہم سے لے لی گئی. ہم جاگیردارانہ زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. جاگیردارانہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ اپنی جاگیر پہ کسی کو قدم نہیں رکھنے دینا جناب. اور کہتے بھی اتفاقاً کہ فدق جاگیر فاطمہ ہے. یہ جملہ استعمال بھی کیا جاتا ہے آج. کس ذہنیت سے؟ کلچرل ذہنیت سے. چونکہ جاگیر زدہ معاشرے میں ہم رہتے ہیں, لہذا یہ جاگیر حضرت سیدہ نا. کیوں یہ رنگ دیتے ہیں اس کو, جاگیرداری کا رنگ کیوں دیتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کو معاذ اللہ
ایک بی بی برگزیدہ ترین خاتون نساء عالمین، ایک اسوہ اور مقدس اسوہ، ہدایت کا ایک منبع، اس کو آپ نے کیا بنا دیا آ کر؟ ایک جاگیردار خاتون۔